السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، علم میراث کے دورے کا باقاعدہ آغاز ہم دعا کے ساتھ کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں جو عموماً ہم کتاب شروع کرنے سے پہلے اپنے اساتذہ سے سیکھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر یا فتاح القلوب۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر یا فتاح القلوب۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر یا فتاح القلوب۔ اللهم انا نحمدك ونستعينك على الدرس۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی فی المیراث للشیخ سراج الدین محمد بن عبد الرشید السجاوندی الحنفی رحمہ اللہ۔ علم میراث کے متعلق جو کتاب ہمارے ہاں مروج ہے تدریساً پڑھنے کا، وہ ہے السراجی۔ السراجی فی المیراث کے مصنف کا نام شیخ سراج الدین محمد ابن عبد الرشید السجاوندی الحنفی ہے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ تو سب سے پہلے سراجی کا مقدمہ ہے، حمد و صلات ہے، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اس اللہ کے لیے جو کہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ حمد الشاکرین، اور یہ حمد انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات جیسا حمد اللہ کے لیے ثابت ہے۔ والصلاۃ، اور اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہو، لطائف کا، رحمتوں کا نزول ہو۔ والسلام، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب کہ برائیوں سے براعت ہو، نقائص اور کمزوریوں سے حفاظت ہو اللہ کی طرف سے۔ علی خیر البریتی، مخلوق میں سب سے بہتر انسان پر، البریہ مخلوق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خیر سے بدل یا اس کو عطف بیان بنا لو، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ، اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل محمد میں مختلف اقوال ہے کہ اس سے صرف آپ کی اولاد مراد ہے، اور ایک قول میں ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہے، اور جو معتبر قول ہے اور جو مستند قول ہے کہ جس کے بارے میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ کل تقی و نقی فہو آلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ میرا آل ہے۔ تو اس لیے مستند قول یہ ہے کہ آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے۔ الطیبین، وہ طیب لوگ، الطاہرین، وہ طاہر لوگ۔ اب یہاں پر الطیبین کو بھی استعمال کیا ہے اور الطاہرین کو بھی استعمال کیا ہے۔ بظاہر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ
الطیبین کا مطلب یہ ہے وہ پاک لوگ جو کہ دل کے ارادے سے پاک تھے، وہ گناہ کا ارادہ نہیں کیا کرتے تھے قصدن. ایک تو وہ ہے جو اتفاقاً آ جائے، کوئی خیال کوئی فکر نہیں، وہ اس کی بات نہیں، بلکہ اپنے دل میں گناہ کا قصدن ارادہ نہیں کرتے تھے، اس ارادے سے منزہ اور طیب تھے. اور اس کے بعد الطاہرین، الطاہرین کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے دل سے گناہوں کا ارادہ کرنے سے طیب اور پاک تھے، اسی طرح وہ اپنی اعضاء اور جوارح سے بھی گناہ کرنے سے وہ طاہر اور مبرہ تھے. آگے چلتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض، فرائض کو سیکھو. فرائض سے مراد یہاں پر علم میراث ہے. وعلموها الناس، اور یہی علم فرائض لوگوں کو سکھاؤ. وہ کیوں؟ فإنها نصف العلم، اس لیے بے شک یہ علم فرائض اور علم میراث جو ہے نصف العلم، یہ نصف علم ہے. قال علماؤنا، کہا ہے ہمارے علماء کرام نے، رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالی ان پہ رحمت نازل فرمائے. تعالی، وہ اللہ تعالی جو بہت بلند و برتر ہے مرتبے کے اعتبار سے. کیا فرمایا ہمارے علماء نے؟ تو جب مصنف صاحب نے فرمایا قال علماؤنا، تو یہاں سے یہ بات ضمناً ہماری ذہن میں آ گئی کہ مصنف صاحب جو ہے وہ حنفی المسلک اور حنفی مذہب کے ہیں، اس لیے فرمایا کہ قال علماؤنا، اور بین السطور لکھا ہوا ہے علماؤنا سے الحنفیہ مراد ہے. کیوں؟ لأن الترتیب عند الشافعیہ بطریق آخر، اس لیے کہ شوافی کے ہاں یہ مذکورہ بین الکتاب، عند الکتاب، فی الکتاب والی ترتیب نہیں ہے. اچھا، ہمارے علماء نے کیا فرمایا؟ تتعلق بترکۃ المیت، میت کے ترکے سے، میت کے چھوڑے ہوئے رزق اور جائیداد سے تعلق رکھتا ہے، متعلق ہو جاتے ہیں. کیا؟ حقوق اربعہ، 4 حقوق، اور وہ 4 حقوق مرتبہ ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں. مطلب 4 ایسے حقوق ہیں جو میت کے ترکے کے ساتھ ترتیب وار درجہ بدرجہ سب ایک مرتبہ متعلق نہیں ہوتے، بلکہ پہلا درجہ متعلق ہوا حقوق میت کے ساتھ، ترکہ میت کے ساتھ. میت نے جو چھوڑا ہے نا اس دنیا سے مر کے، اس کے جو جائیداد وغیرہ رہ چکے ہیں، وہ جو چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. اس ترکے کے ساتھ احناف کے ہاں 4 حقوق سب سے پہلے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ 4 حقوق میں سے بھی درجہ بدرجہ ہے. سب سے پہلا اول ہے، پھر دوم ہے، پھر سوم ہے، پھر چہارم ہے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ اول مکمل نہ ہو تو دوسرا تعلق رکھے، دوسرا مکمل نہ ہو تو تیسرا، تیسرا مکمل نہ ہو تو چوتھا، نہیں، بلکہ ترتیب وار ہے، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے حق اول کو مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد حق ثانی کو، پھر ثالث کو، پھر رابع کو، اس ترتیب کے ساتھ. اچھا، یہ 4 ہے کون؟ فرماتے یبدأ الاول، پہلا حق جو ترکہ میت سے تعلق رکھتا ہے، یبدأ شروع کیا جائے گا بتکفینہ، سب سے پہلے میت کا حق، اس میت کو کفن دینا ہے. وتجہیزہ، اور اس کی تیاری کرنی ہے، غسل وغیرہ دینی ہے. کفن تو اس کے ساتھ ہوا. من غیر تبذیر، لیکن یاد رکھیے کہ یہ تکفین اور تجہیز، قبر کودنا ہے، غسل دینا ہے اور اس کو کفن دینا ہے، اس میں من غیر تبذیر، بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرنی، ولا تقتیر، اور نہ ہی بہت زیادہ بخل سے کام لینا ہے کہ نہ کفن کفن ہو اور نہ غسل دینا غسل دینے جیسا ہو، اور نہ اس کے جو
قبر کودنے کا جو حساب ہے اس میں بھی نہ زیادہ بخل ہو اور نہ ہی اس میں زیادہ اسراف ہو. یہ حق اول ہے. تو میت کے ترکے کے ساتھ سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ اس کو کفن دینا، غسل دینا، قبر وغیرہ نکالنا اور کھدوانا بغیر اسراف کے اور بغیر بخل کے. یہ حق اول ہے میت کے ترکے کے ساتھ. اب کفن کا، غسل کا، قبر وغیرہ کودنے کا وہ سارا خرچہ اور ساری پیسے ہم نے میت کے ترکے سے منہا کر دیے، نکال دیے. اب دوسرا وہ کون سا دوسرا حق ہے جو میت کے ترکے سے متعلق ہوتا ہے؟ تو صفحہ نمبر 2 سراجی فی المیراث، اس کے صفحہ نمبر 2 میں، یعنی اگر اصول کے حساب سے دیکھیں تو صفحہ نمبر 3 بنتا ہے، مختلف طباعت ہو چکی ہے. تو دوسرا حق یہ ہے ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. دوسرا حق میت کے ترکے کے ساتھ، میت کا جو چھوڑا ہوا جائیداد ہے اس کے ساتھ دوسرا حق یہ تعلق رکھتا ہے کہ میت پر جتنے قرضے ہو وہ سارے کے سارے ادا کیے جائیں گے. کہاں سے؟ من جمیع ما بقی من مالہ، جتنا مال میت سے بچا ہے اس دنیا میں، جتنا جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، اس میں سے میت کا پورا قرض منہا کیا جائے گا اور اس قرض کو ادا کیا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھنا، یہ دیون اور قرض کو ادا کرنا جو میت کے ذمے باقی تھے، یہ ادا کرنا یاد رکھنا یہ تجہیز اور تکفین وغیرہ کے بعد ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے آتا ہے، تو یہ تقضى ديونه یہ مؤخر ہوگا یبدأ بتکفینہ سے، یعنی کفن دفن پہلے ہوگا، پھر اس کے بعد میت پر جو قرضہ ہے لوگوں کا اس کو میت کے ترکے اور جائیداد سے ادا کیا جائے گا. یہ دوسرا حق ہوا. تیسرا ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین. تیسرا حق جو میت کے جائیداد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ میت نے جو وصیت کی ہو وہ وصیت نافذ کیا جائے گا. ثم تنفذ پھر نافذ کیا جائے گا وصایاہ، میت کے وصایا اور وصیتیں. لیکن یہ وصیت اگر اس نے جتنا بھی کیا ہے وہ وصیت جو ہے وہ جتنا کیا ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ میت کا جو ترکہ ہے، میت نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں سے تیسرے حصے میں 3 حصے کر کے، مثال کے طور پر 300 روپے اس نے چھوڑے ہیں، اس 300 میں سے 100 روپے میں میت کا جو وصیت ہے اس کو مکمل اور ادا کیا جائے گا. اگر وہ 100 روپے سے زیادہ ہو تو پھر اس وصیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اسی کو 100 روپے کے اندر ہی مکمل کیا جائے گا. لیکن یہ اس وقت جب وہ وصیت 100 روپے تک پہنچ رہا ہو. لیکن اگر 100 روپے سے بھی کم ہو، اس نے 50 روپے وصیت کی ہے اور 300 روپے اس نے جائیداد چھوڑا ہے، تو پھر 50 ہی روپے دیں گے، 100 روپے اس کو نہیں دیں گے. ہاں 100 روپے کا مقدار یہ ہے اور 100 روپے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت نے زیادہ وصیت کی ہو جو کہ اپنے جائیداد کے کل 3 حصوں میں سے 2 حصے اس میں آ رہے ہو، تو اس وقت پھر وہ وصیت جو ہے 2 حصوں میں جاری نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس جائیداد کے 3 حصوں میں سے 1 حصے میں میت کا وصیت جاری کیا جائے گا، باقی 2 حصے جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اس کے متعلقین اور اس کے ورثاء آ رہے ہیں. بس آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. تو دوبارہ سماعت فرما لیں کہ قال علماؤنا، ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے رحمہم اللہ تعالی، اللہ ان پر رحم فرمائے، تتعلق متعلق ہوتے ہیں بترکت المیت، میت کے ترکے اور جائیداد سے کیا حقوق، کچھ حقوق، اربعۃ وہ 4 ہے، مرتبۃ ترتیب وار وہ تعلق رکھتے ہیں. الاول پہلا حق جو ہے یبدأ بتکفینہ، سب سے پہلے میت کو کفن دیا جائے گا، وتجہیزہ
اور اس کو مجہز اور تیار کیا جائے گا، یعنی غسل اور اس کا قبر تیار کیا جائے گا، لیکن ان دونوں میں من غیر تبذیر، اسراف سے کام نہیں لیا جائے گا، ولا تقتیر، اور نہ ہی بہت زیادہ بخل اور قلت سے کام لیا جائے گا۔ یہ پہلا حق ہوا۔ ثم تقضى ديونه، پھر ادا کیے جائیں گے دیونه، وہ قرض جو مصنف وہ جو میت کے ذمے باقی تھے، جو لوگوں نے میت کو پیسے دیے تھے لیکن میت اس دنیا سے چلا گیا، تو اب وہ قرض ادا کیے جائیں گے، چاہے وہ قرض میت کا پورا مال لے کے جائے تو پھر بھی وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں ثم تقضى ديونه، پھر اس کے دیون اور قرضوں کو ادا کیا جائیں گا، من جمیع ما بقی من ماله، میت کے تمام جائیداد میں سے، یعنی اگر اس میں تمام جائیداد بھی چلا جائے تو یہ قرض ادا کیے جائیں گے، اگرچہ وہ قرض جو ہے میت کا پورا جائیداد کی ہی کیوں نہ لے جائے، تب بھی وہ قرض پہلے ہے۔ اچھا، اگر اس قرض سے پیسے بچے تو ثم تنفذ وصایاہ، پھر اس پورے جائیداد کے 3 حصے بنائے جائیں گے، 3 حصے بنائے گئے، اس میں سے اگر میت نے کسی کے لیے وصیت کی ہو تو اس وصیت کو اس تیسرے حصے میں جاری کیا جائے گا، تیسرے حصے میں سے جاری کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ وصیت تیسرے حصے سے بڑھ کر 2 حصے یا پورا جائیداد ہو تو پھر اس کی وصیت جو ہے وہ جاری کیا جائے گا تیسرے حصے میں، تیسرے حصے سے بڑھا کر دوسرے اور سب کے سب میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف تیسرے حصے کے اندر ہی اس کی وصیت مکمل نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس میت کا وصیت جو ہے وہ تیسرے حصے سے بھی کم ہو تو بس وہی کم دیں گے، لازمی نہیں ہم اس کو تیسرا حصہ دے دیں۔ یہ تیسرے حصے کا شرط اس وقت ہے جب وہ وصیت جو ہے تیسرے حصے تک یا تیسرے حصے سے اوپر نکل رہا ہو، یہ ہوا تیسرا حق۔ ثم پھر تنفذ، نافذ کیا جاوے گا، وصایاہ، میت کے وصیت کو، جو وصیتیں اس نے کی ہے، من ثلث ما بقی بعد الدین، جو جائیداد میت نے چھوڑی ہے اس کی تیسرے حصے میں سے، بعد الدین، جب دین ادا ہو جائے اس کے بعد 3 حصے۔ یہ ہوا ہمارے آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل جو ہے ثم یقسم الباقی بین ورثته بالکتاب الی الاخر، یہ اگلے سبق کا حصہ ہے۔ شروع میں اسباق تھوڑے سے مختصر ہوں گے، لیکن آگے جو ہے وہ انشاءاللہ کافی اور شافی اسباق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔